اچھا سپیشی کیا ہوتا ہے؟ سپیشی گروپ آف انڈیویجول ہوتے ہیں جو آپس میں آسانی کے ساتھ انٹر بریڈ کر سکتے ہیں اور اپنے جیسے نئے بچے پیدا کر سکتے ہیں. ایسے جانداروں کے گروہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپیشی کہتے ہیں. A group of individuals that can interbreed and produce a fertile offspring under natural condition. قدرتی حالات کے اندر ایسے ہوتے ہیں. اچھا اس سے کے جو ممبر ہوتے ہیں ایک ہی سپیشی کے، ان کے اندر خصوصیات اور جینیٹک میک اپ وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور جس وجہ سے وہ دوسرے ممبر کی جو سپیشی ہیں، سپیشی کے جو ممبر ہیں ان سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جدا ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی اس کی بات کیجیے. ہمیں ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ایک ہی سپیشی کے جاندار جس میں اس کی فزیکل کریکٹر ہر چیز سیم ہوتی ہے، جینیٹک میک اپ سیم نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ کرپٹک سپیشی ہے. کون سی ہے؟ کرپٹک سپیشی. جو اوپر سے جب دیکھیں گے وہ بالکل ایک جیسی نظر آئے گی، مگر جب ہم اندر جینیٹک میک اپ جائیں گے تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے، وہ ایک جیسی نہیں ہوگی. اوپر سے ایک جیسی، اندر سے دوغلی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹک سپیشی. ایک امریکن بیولوجسٹ تھا جس کا نام تھا ارنسٹ میئر. اس نے کہا تھا کہ سپیشی وہ ہوتی ہے جو نیچرل کنڈیشن کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریپروڈیوس کر سکے، انٹربریڈ کر سکے. اگر وہ انٹربریڈ نہیں کر سکتے، فرٹائل آف سپرنگ پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ سپیشی کے اندر آتے ہی نہیں ہیں. اب سپیسیشن کیا ہوتی ہے کہ جب کسی ایک ایگزسٹنٹ ون جو سپیشی ہو پہلے والی، اس سے جو نئی سپیشی بنے گی اسے کہتے ہیں ہم سپیشیشن. تو سپیشیشن کیا ہوتی ہے؟ سپیشیشن یہ ہوتی ہے، سپیشیشن از دا ایولیوشنری پروسیس بائی وچ نیو سپیشی ارائز فرام a common ancestor from the existing one earlier. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سپیشیشن کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے سپیشیشن؟ ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے سپیشی کے اندر کچھ جو گروپس ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو کے جو اس کی فزیکل کریکٹر ہوتا ہے وہ اپنے فزیکل کریکٹر کو یونیک کریکٹر یعنی کہ ڈیولپ کر لیتا ہے. ان کے فزیکل کریکٹر یونیک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ممبر دوسرے ممبر کے جو گروپ کے ممبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹر بریڈنگ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب نئی سپیشی بن چکی ہے. اچھا یہ کہتے ہیں accumulation of the genetic changes that lead to reproductive isolation between population کے اندر جو reproductive isolation ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں سپیشیشن. اچھا سپیشیشن کی قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایلوپیٹرک سپیشیشن. ایلوپیٹرک سپیشیشن یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم کسی دو جو پاپولیشن ہے ایک ہی سپیشی کے جاندار کی، ان کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں جیوگرافیکلی. جب ہم ان کو علیحدہ کرتے ہیں ان کے انوائرنمنٹل جو ہوتا ہے وہ بھی علیحدہ ہوتے ہیں. انوائرنمنٹ ایک کا دوسرا ہوتا ہے، دوسرا کا علیحدہ ہوتا ہے، تو اپنے انوائرنمنٹ کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. ڈیولپ ہونے کے بعد ان کے اندر جو ان کی فزیکل کریکٹر ہوتی ہیں وہ دونوں کی یونیک ہو جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتی ہیں. ایسی فزیکل کریکٹر ان کی ہو جاتی ہیں، یونیک ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں، یہ والی سپیشی کو کہتے ہیں ایلوپیٹرک سپیشیشن. اب اگر ان کی جیوگرافیکل جو ہم نے بیریئر لگایا تھا وہ جیوگرافیکل بیریئر کو ہٹا بھی دیں تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈنگ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فزیکل کریکٹر یونیک ہو چکی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایلوپیٹرک سپیشیشن ہوتی ہے. اور اس کی مثال کے اندر اگزامپل ہے ڈارون فنچز جو تھی. ڈارون تجربہ کر رہا تھا کس کے اوپر؟ گالاپاگوس آئی لینڈ کے اوپر. ڈارون نے علیحدہ فنچز بنائی تھیں، وہ ایک علیحدہ آئی لینڈ دوسری سے جدا تھیں تو وہ علیحدہ سپیشی بن گئی تھی. تو ڈارون فنچز آن گالاپاگوس آئی لینڈ یہ مثال ہے. ایک ہوتا ہے پیری پیٹرک سپیشیشن. پیری پیٹرک سپیشیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک بڑے آئی لینڈ سے یا بڑی زمین سے ہمارا جو جیوگرافیکل ایریا ہے اس سے ہم ایک چھوٹا سا آئی لینڈ علیحدہ کر دیں گے. اس آئی لینڈ کے اوپر ہم کسی سپیشی کے کچھ جانداروں کو وہ علیحدہ کر دیں گے. وہ جاندار انٹربریڈ علیحدہ کریں گے، یہ بڑے جاندار سے پاپولیشن سے علیحدہ ہو جائیں گے. جب ایک چھوٹا گروپ ہوگا جو آپس میں انٹربریڈ کرے گا وہ علیحدہ ہوگا اور اسپیسیفک انٹربریڈیشن ہوگی تو اس کے اندر جینیٹک ڈرفٹ بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا. جینیاتی تبدیلی اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی اور نیچرل سلیکشن کا پروسیس بھی وہاں کیا ہوگا؟ بڑا تیز ہوگا. ریپڈ ایولیوشنری چینجز ہوگی جس کے مقابلے میں ایک نئی
پاپولیشن ایک نئی سپیشی وجود کے اندر آ جائے گی. وہ سپیشی اب ان سے جدا ہو جائے گی جو پہلے والی پاپولیشن تھی. ان کے ساتھ مین وہ نیچرل کنڈیشن کے اندر انٹر بریڈنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی فرٹائل آف سپرنگ وہ پیدا کرے گی. اس کو ہم کہتے ہیں پیری پیٹرک سپیشیشن. اچھا ایک اور ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیرا پیٹرک سپیشیشن. پیرا پیٹرک سپیشیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو سپیشی ہے اس کو بالکل جدا نہیں کرتے, دوسرا الگ نہیں کرتے, رہتے ساتھ ساتھ ہیں, بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں, مگر ان کی جو نیچرل کنڈیشن ہوتی ہیں, جو ان کی انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت تبدیل ہوتا ہے. ایک انوائرمنٹ ایک صحیح پہ ہوتا ہے, دوسرا دوسری پہ ہوتا ہے, اور ان کی انٹر بریڈنگ بھی تھوڑی بہت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی ہے. انٹر بریڈنگ چلتی رہتی ہے. اس وجہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر جین فلو بھی پاپولیشن کے درمیان ہوتا رہتا ہے, مگر کیونکہ رہتے ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں, اس وجہ سے تھوڑے سے جین فلو کی وجہ سے اب ان کے اندر کیا ہوتے ہیں, ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں, ایسا ان کے اندر فزیکل کریکٹر کی یونیکنیس آ جاتی ہے کہ انوائرنمنٹ کی وجہ سے کہ وہ بعد کے اندر ٹائم کے ساتھ ساتھ, وقت لگتا ہے اس کے اندر, ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں وقت تو لگے گا, مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. ان دونوں کی سپیشی ایک دوسرے کیا ہوتی ہے, جدا ہو جاتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں پیرا پیٹرک سپیشیشن. یہ بڑا لانگ پروسیس ہوتا ہے مگر اس کے اندر ہوتے ہیں, یہ سیل کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ سسٹم ہوتا ہے. اچھا ایک اور ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سمپیٹرک سپیشیشن. سمپیٹرک سپیشیشن کے اندر سمپل چیز ہوتی ہے, اس کے اندر ہم کوئی جیوگرافیکل بیریئر نہیں لگاتے, ہم زمین کو علیحدہ نہیں کرتے, ایک ہی زمین کے اندر نئی سپیشی وجود آ رہی ہے, پاپولیشن بھی ایک جیسی ہے. وائی, کیوں؟ اس کے اندر ہوتے ہیں پولی پولائڈی. کیا ہوتا ہے؟ پولی پولائڈی. اس کے اندر مائٹوسس اور میاسس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جو کروموسومز کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے وہ ملٹیپل سیٹ کے اندر بڑھ جاتی ہے. مین ایک کروموسوم بننا تھا یا دو بننے, دو کی جگہ پہ چار بن جاتے ہیں. جب کروموسوم یہ ہوتا ہے, یہ ایرر ہے, مائٹوسس کا ایرر ہے, غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, مگر جب کروموسوم زیادہ بنتے ہیں تو اس سے پھر نئی سپیشی اوریجنیٹ ہو جاتی ہے. یہ اس کے اندر جیوگرافیکل بیریئر ہے نہیں, یا اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نیچر ڈفرینشیشن کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کے اندر ایک جاندار اور اپنے ماحول سے کیا اثر لیتا ہے, جیسے ہم نے کل پڑھا تھا, یہ ماحول کی اثر کی وجہ سے بھی, نیچر ڈفرینشیشن کی وجہ سے بھی اس کے اندر بھی نئی سپیشی کہتے ہیں. اس سے ہم کہتے ہیں سمپیٹرک سپیشیشن کہتے ہیں. یہ اکثر پلانٹس کے اندر ہوتی ہے. یہ پولی پولائڈی کا عمل کس چیز کے اندر یہ ہوتا ہے؟ پلاٹ کے اندر ہوتا ہے, اور کچھ یہ انسیکٹ کے اندر بھی یہ سسٹم پایا جاتا ہے.